بچوں کیا حال ہے؟ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آتے اپنے لیسن کی طرف۔ ہم نے لاسٹ میں جو لیسن پڑھا وہ سر سید احمد خان کے حالات زندگی ہم نے پڑھی، اور سر سید احمد خان کا جو لکھا ہوا لیسن تھا کاہلی، جو سر سید احمد کی ایک کتاب مقالات سر سید حصہ پنجم میں سے یہ ایک موضوع، ایک عنوان لیا گیا تھا جو آپ کی بک میں لکھا گیا ہے۔ تو آج ہم آتے ہیں، پہلے ہمیں اس کا خلاصہ اور مفہوم سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد الفاظ، معنی اور باقی چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارے لیسن کا نام ہے کاہلی۔ کاہلی کا لفظی معنی ہوتا ہے سستی، یعنی ہمیں کاہل جیسے بولا جاتا ہے نا، وہ انسان بڑا کاہل ہے، یعنی بہت زیادہ سست ہے، تو کاہلی سستی کو بولتے ہیں۔ اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے، کاہلی کا لفظی معنی ہے سستی، اور کاہلی کا اصطلاحی معنی ہے کہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا۔ اور دلی قوا یہ لفظ آپ لوگوں نے یاد رکھنا، دل تو ہر ایک انسان جانتا ہے، تو دلی قوا کا معنی ہوتا ہے قوا، یہ لفظ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے قوت، یعنی یہ قوا یہ قوت کی جمع ہے۔ تو اس کا مطلب دلی قوا، دلی طاقتوں کو، یعنی جو دلی صلاحیت ہے اس کو بیکار چھوڑ دینا، اس کو کام میں نہ لانا، یہ کاہلی کا اصطلاحی معنی ہے۔ تو کاہلی کا یہ جو لیسن ہے، اس لیسن میں سب سے پہلے ہمیں یہی بات بتائی گئی کہ کاہلی کا لفظی معنی اور اس کا اصطلاحی معنی۔ تو لفظی معنی اس کا کیا ہوا بیٹا کہ لفظی معنی ہوا سستی، اور اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا۔ سر سید احمد خان نے ہمیں اس لیسن کے اندر یہی بات سمجھائی ہے کہ ایک انسان وہ اس وقت تک کامل درجے کا انسان رہتا ہے جب تک وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو کام میں لاتا ہے، اپنا رزق کمانے کے لیے، باقی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ تو جیسے وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو کام میں لاتا ہے، محنت مزدوری کر کے اپنا رزق بھی کماتا ہے، تو وہ محنت کرتا ہے تو یہ انسان چست و چلاک رہتا ہے، یہ انسان تندرست رہتا ہے، یہ انسان دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ لیکن اگر یہی انسان اپنے دلی قوا کو، یعنی دلی قوا کو، دلی طاقتوں کو، اپنی دماغی صلاحیت کو اگر یہ انسان بیکار چھوڑ دے، اپنے آپ کو کاہل اور سست بنا دے، تو یہ انسان یہ ایک وحشی حیوان بن جاتا ہے۔ یہاں پر اس میں استعمال کیا جائے گا وحشی حیوان، حیوان کا مطلب ہے جاندار، زندہ رہنے والا۔ تو انسان، سر سید احمد خان فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے دلی قوا کو، اپنی صلاحیت کو ضائع کرے، بیکار چھوڑ دے گا، تو وہ انسان کیا کاہل اور سست بن جائے گا۔ جب کاہل اور سست بنے گا تو اب اس کے اندر انسانیت والا پہلو جو ہے وہ نکل جائے گا، وحشت والا پہلو اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ پھر آگے انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کی تھوڑی سی مثال دے کر ہمیں یہ بات سمجھائی کہ پڑھا لکھا انسان جب پڑھتا ہے نا، تو پڑھ کر وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس بھی میں پڑھ جاؤں گا، لکھ جاؤں گا، بڑا آدمی بن جاؤں گا، مجھے سرکاری پوسٹ پر مل جائے گی، میں اس پر بیٹھ کر اپنا کام کروں گا۔ ہر پڑھنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے، جبکہ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ سر سید احمد خان فرماتے ہیں کہ جب انسان کا یہ مقصد ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے جو سرکاری ملازمت ملتی ہے وہ چند ایک لوگوں کو ملتی ہے۔ جب چند ایک لوگوں کو ملتی ہے تو باقی پڑھے لکھے لوگ وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر محنت مزدوری سے، مشقت کرنے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ لو جی ہم تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، لہٰذا ہمیں ملازمت نہیں ملی تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ وہ اس طرح پڑھے لکھے جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنی دلی صلاحیت کو، اپنی دماغی صلاحیت کو وہ اس طریقے سے بیکار چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ محتاج بن جاتے ہیں اور معاشرے کا ایک برا ناسور بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے
طریقے سے جو سرکاری ملازمت کی طرف کیوں بھاگتے ہیں، سر سید احمد خان اس بات کو بتاتے ہیں کہ سرکاری ملازمت کی طرف اس لیے بھاگتے ہیں کہ وہاں پر اچھی کمائی ہو جاتی ہے، محنت کم کرنی پڑتی ہے، بلکہ وہ وہاں جا کر ایک جگہ پر وہ فکس ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے میں نے ایک مثال دی کہ جیسے کہ ایک آدمی مالدار ہے، وہ مالدار آدمی کے پاس ڈھیر مال ہے، اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، تو محنت تو کی جاتی ہے مال کمانے کے لیے، جبکہ محنت مال کمانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ محنت کی جاتی ہے اپنے آپ کو بہترین انسان رکھنے کے لیے، اپنی ظاہری فٹنس کو بھی اچھا رکھنے کے لیے، دماغی اور دلی صلاحیت جو ہے جو ہمیشہ کریٹ ہوتی رہتی ہے انسان میں، اس کو مزید کریٹ کرنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان مالدار ہے، جیسے کہ انہوں نے مثال دی ہندوستان میں جیسے مالدار قسم کے لوگ تھے، تو وہ مالدار لوگ کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے لہٰذا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نوکر چاکر آگے پیچھے وہ سارا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ خود کچھ نہیں کر رہے، نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ترقی نہیں کر سکے، وہ لوگ وہیں کے وہیں اپنے آپ کو کاہل بنا کر، جب انہوں نے اپنے آپ کو کاہل بنایا تو پھر آپ ان لوگوں کی جب انسان کاہل ہو جاتا ہے تو پھر کیا جذبات ہوتے ہیں، اب کسی نئی چیز کو کریٹ کرنے کے جذبات نہیں ہوتے، بلکہ اچھا پہننا، اچھا کھانا اور مزے کی تماش بینیوں کے لیے یعنی ڈیرا لگانا، اور یہ چیزیں تو اس انسان میں کریٹ ہوتی ہے، لیکن اس کی علمی صلاحیت، عملی صلاحیت جو ہے اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ سر سید احمد خان نے اس لیسن کے اندر ہمیں دو باتیں سمجھائی۔ ایک بات یہ سمجھائی کہ پڑھا لکھا انسان جو ہے اس کا ٹارگٹ صرف ملازمت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا ٹارگٹ زندگی کو ایسا بہترین بنانا ہوگا کہ جس سے خیر الناس من ینفع الناس کا کام ہو۔ یہ بتا دیا پڑھے لکھو، اور جو انسان پڑھا لکھا نہیں ہے ویسے مالدار ہے، اس کو خود بھی ایفرٹ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اگر کوشش کرے گا تو نئے طریقے لوگوں کو فائدہ کے نکالے گا، ادروائز وہ مال تو وہی رہ جائے گا، مال جو ہے وہ اس کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا، وہ انسان بے روزگاری کی طرف آ جائے گا۔ ایک بات تو یہ سمجھائی ہمیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اب ہمیں اپنے دلی قوا کو یعنی اپنی دلی صلاحیت کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہر وقت محنت اور کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارا مقصد صرف اپنا پیٹ پالنا نہیں ہے، اس کے لیے تو مجبوراً ہر انسان محنت کرتا ہے، بلکہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے خیر الناس من ینفع الناس۔ تو اس لیے بیٹا اس کا یہ جو میں نے مفہوم آپ کو خلاصہ بتا دیا، اس خلاصے کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اپنے الفاظ کے اندر اس خلاصے کو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے، رف رجسٹر پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اب ہم اس کے کچھ الفاظ معنی ان کی طرف آتے ہیں، تو ذرا آپ الفاظ معنی دیکھیں ذرا اس کے۔ جی بیٹا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کہانی کا خلاصہ آپ کو بتایا، تو آج ہم کہانی کے جو خاص الفاظ ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ تو الفاظ اور اعراب وہ دونوں کو ہم فوکس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ میرے ساتھ کہیں گے۔ پہلا ہمارا لفظ ہے کاہل، کاہل سست، دینی قوا، دینی قوا دینی طاقتیں، طبیعت ثانی، طبیعت ثانی دوسری طبیعت، کس کا لفظی معنی ہوتا ہے دوسری طبیعت، اور یہاں پر مراد ہے طبیعت کا حصہ، طبیعت کا حصہ۔ منتظر انتظار کرنے والا، لا خراج دار، لا خراج دار، خراج کہتے ہیں جو حکومت کو زمین کا ٹیکس پے کیا جاتا ہے، تو لا کا مطلب نہیں، خراج ٹیکس دار والا، تو لا خراج دار سرکاری زمین کا ٹیکس نہ دینے والا۔ قمار بازی، جوا بازی، جوا کھیلنا۔ تماش بینی، بینی تماش بینی مجمع لگانا۔ پہواڑ، پہواڑ بدتمیز۔ مستعد تیار۔ تو یہ بیٹا آپ لوگوں نے
ये अल्फाज मानी ये आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक पर लिखना है, और जो मैंने खुलासा बताया था वो आप लोगों ने रफ लिखना है, उसको नीट पर नहीं लिखना, और रफ लिख कर आप लोगों ने मुझे चेक करवाना है। अस्सलाम वालेकुम।